بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی چھت پر کسی کام کے لیے چڑھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی طرف پیٹھ پھیرے اور شام کی طرف رخ کیے قضائے حاجت کرتے دیکھا۔ ابو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک غلام برتن میں پانی ساتھ لاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت فرمائیں۔ حضرت ابو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک لڑکا دونوں مل کر ایک ڈول پانی ساتھ لے جاتے۔ حضرت عطا بن ابی میمونہ ابو معاذ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، میں اور ایک لڑکا پانی اور نیزہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے طہارت فرماتے۔ محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو نظر اور شاذان نے بھی شیبہ سے روایت کیا ہے۔ نیزہ سے مراد وہ لکڑی ہے جس پر پھالا لگا ہوتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی وغیرہ پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی قضائے حاجت کرے تو دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ اس سے طہارت کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرے تو شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی اس سے طہارت کرے، اور نہ ہی پانی وغیرہ پیتے وقت برتن میں سانس لے۔